بائبل مسیحی روزے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کلام مقدس مسیحیوں پر حکم کے ساتھ روزے فرض نہیں کرتا اور نہ ہی خدا مسیحیوں سے خصوصی طور پر روزے کا تقاضا یا مطالبہ کرتا ہے، مگر اس حقیقت کے ساتھ ساتھ بائبل روزے کو ایک اچھے، مفید اور فائدہ مند عمل کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اعمال کی کتاب بیان کرتی ہے کہ ایماندار اہم فیصلے لینے سے پہلے روزہ رکھتے تھے۔ اعمال 13 باب 2 آیت اور 14 باب 23 آیت۔ روزہ اور دعا باہمی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ لوکا 2 باب 37 آیت، 5 باب 33 آیت۔ زیادہ تر معاملوں میں روزے سے مراد کھانا کھانے سے پرہیز ہی ہوتا ہے، مگر اس کے برعکس روزہ رکھنے کا مقصد اپنا دھیان دنیا کی فکروں سے ہٹا کر مکمل طور پر خدا پر مرکوز کرنا ہونا چاہیے۔ روزہ خدا کے حضور اپنے آپ پر ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم خدا کی رفاقت میں سنجیدہ ہیں۔ روزہ ہمیں ایک نئے نقطہ نظر کو اختیار کرنے اور پھر سے خداوند پر انحصار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگرچہ بائبل میں روزہ رکھنا تقریباً ہمیشہ ہی کھانے سے اجتناب کرنے کے مفہوم میں بیان کیا گیا ہے، مگر روزہ رکھنے کے کئی اور طریقے بھی ہیں۔ اپنی تمام توجہ خدا پر مرکوز کرنے کے لیے ہماری طرف سے کسی بھی چیز کو عارضی طور پر ترک کرنا روزہ خیال کیا جاتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 7 باب 1 سے 5 آیات۔ روزہ خصوصاً جب کھانے سے پرہیز ہو تو اس کے لیے ایک مخصوص دورانیہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ حد سے زیادہ دیر تک کھانا نہ کھانا جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ روزہ رکھنے سے مراد جسم کو سزا دینا نہیں ہے، بلکہ خداوند کی طرف رجوع کرنا ہے۔ روزہ رکھنے کو کسی بھی لحاظ سے کھانے سے پرہیز کرنے کے طریقے کے طور پر خیال نہیں کیا جانا چاہیے۔ بائبلی روزے کا مقصد وزن کم کرنا نہیں، بلکہ خدا کے ساتھ گہری رفاقت رکھنا ہے۔ روزہ ہر شخص رکھ سکتا ہے، مگر ممکن ہے کہ کچھ لوگ کھانے کے لحاظ سے روزہ نہ رکھ سکیں۔ مثلاً ذیابیطس کے مریض۔ ہر شخص خداوند کی قربت حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی کام کو عارضی طور پر چھوڑ سکتا ہے۔ دنیا کی چیزوں سے اپنی نظریں ہٹانے کے ذریعے سے ہم اور زیادہ کامیابی سے اپنی توجہ مسیح پر مرکوز کر سکتے ہیں۔ روزہ خدا سے اپنی مرضی منوانے کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ خدا کی بجائے ہمیں تبدیل کرتا ہے۔ روزہ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ روحانی ظاہر ہونے کا طریقہ نہیں ہے۔ روزے کے عمل کی تکمیل عاجزی و انکساری و شادمان رویے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ متی 6 باب 16 سے 18 آیات بیان کرتی ہیں، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین اور آمین۔